مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے چچا ابو طالب کے آخر وقت کے بارے میں اور پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کو سنا تھا. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ناظرین جیسے گزشتہ ہفتے آپ نے سنا تھا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد یہ دعا مانگی تھی کہ کوئی نشانی ان کو ملے، تو اللہ نے ان کے کوڑے میں ایک روشنی ڈال دی تھی جو ان کو نشانی دے رہی تھی. یہ قصہ بھی آپ نے سنا. آگے کا قصہ بیان کرتے ہوئے خود حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں بھی درج ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں اترا یعنی ڈھلان سے، پہاڑ سے، تو میرے والد میرے پاس آئے اور وہ عمر رسیدہ تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی. میں نے ان سے کہا ابو جان مجھ سے تھوڑا دور رہیے گا، یعنی مجھ سے تھوڑا دوری بنائی رہیے کیونکہ میں اب آپ کا نہیں اور آپ میرے نہیں. تو والد نے پوچھا بیٹا کیوں، کیا ہوا؟ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہوں. تو اس کے جواب میں والد نے جواب دیا تو بیٹا جو تمہارا دین وہی میرا دین. یہ سن کر میں نے کہا تو پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا اور کپڑے پاک کرنے ہوں گے. یہ سب ہونے کے بعد یعنی غسل کے بعد آپ تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ بات سکھاؤں جو میں نے معلوم کی ہے. ان کے والد وہاں سے چلے گئے، غسل کیا اور کپڑے پاک کر لیے، پھر لوٹ کر آئے تو میں نے ان کے آگے اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا. پھر اس کے بعد میری بیوی آئی تو میں نے کہا مجھ سے دور رہ کیونکہ میں تیرا نہیں اور تو میری نہیں. تو بیوی نے جواب دیا، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیا ہوا آخر؟ تو جواب دیا کہ میرے اور تیرے درمیان اسلام نے رکاوٹ ڈال دی ہے اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی ہے. تو ان کی بیوی نے بھی وہی جواب دیا جو ان کے والد نے دیا تھا کہ پھر تو جو تمہارا دین وہ میرا دین. جو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے سن کر جواب دیا کہ تو مقام حناز الشراء کو جا اور نہا دھو کر پاک و صاف ہو جا. حناز الشراء ایک مقام کا نام ہے. ابن ہشام کے مطابق بعض لوگ حما میم سے ذی-الشراء کہتے ہیں. حما کے معنی رمنا یعنی محفوظ زمین کے ہیں. ذو-الشراء قبیلہ دوس کے ایک بت کا نام تھا اور یہ محفوظ زمین ان کے سسرال کی تھی. اس زمین میں ان کا ایک چشمہ بھی تھا، اس میں کچھ اتھلا پانی تھا جو پہاڑ سے آتا تھا. بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ذی-الشراء میں بچوں کے لیے تو کوئی خوف نہیں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی آ تو نہیں جائے گا. تو میں نے کہا یعنی حضرت طفیل فرماتے ہیں نہیں کوئی خوف نہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں. پھر وہ وہاں چلی گئی، نہا دھو کر آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، پس اس نے اسلام اختیار کر لیا. حضرت طفیل فرماتے ہیں پھر میں نے پورے دوس قبیلے یعنی ان کا جو قبیلہ تھا ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے اختیار کرنے میں دیر کی یعنی تردد کی، ٹال مٹول کیا. تو میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی قبیلہ دوس کی فحش پسندی میرے تبلیغی کام پر غالب آ گئی، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہو اور سنو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنی دوس کی سرزمین ہی میں انہیں دعوت اسلام دیتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی اور بدر، احد اور خندق کے غزوات بھی گزر گئے.
اس کے بعد اپنے قوم میں کہ ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر جنہوں نے اسلام اختیار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام خیبر میں پہنچا۔ پھر ہم مدینہ واپس ہوئے تو قبیلہ دوس کے 70 یا 80 گھرانے وہیں بس گئے، یعنی خیبر میں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ملے تو آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بھی مال خیبر میں سے حصہ عنایت فرمایا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مزید اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتح مکہ عطا فرمائی تو اس وقت حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمرو بن حمامہ کے ذوالکفین نامی بت کی جانب جانے کی اجازت مرحمت فرمائے تاکہ میں اسے جلا ڈالوں۔ ابن اسحاق کے حوالے سے روایت ہے کہ پھر حضرت طفیل اس بت کی جانب چلے، اس پر آگ لگاتے جاتے اور یہ کہتے جاتے یا ذوالکفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی حشوت النار من فؤادک، یعنی اے ذوالکفین میں تیری عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے کی ہے، میں نے تیرے کلیجے میں آگ بھر دی ہے۔ ناظرین، یہاں اپنے میزبان کو رکنے کی اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے، اگلے ہفتے پھر اگلی تفصیلات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔